بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول دل دیا دہلیز جس کی رائٹر ہے رفعت سراج، اس کی یہ کتنی ایپیسوڈ ہوگی؟ اس کی یہ 47ویں ایپیسوڈ ہوگی یار، جو بھی ہوگی نا ٹائٹل پہ لکھی ہوگی۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ اور مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے اس بدتمیز متربہ پر، مطلب مجھے بہت غصہ آ رہا ہے سچ میں، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ اگر نازنین بیچاری، مطلب یار ان کے درمیان کچھ نہیں ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہم سب پڑھ رہے ہیں کہ وہ کہیں کسی اور شادی میں انوالو ہے، تو اس میں اس نے اپنی صرف بھاوج کو انوالو کیا ہوا، وہ اس کو ہو جاتی ہے انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے، اس کو وہ غلط وے سے ادھر پیش کر رہی ہے اور وہ اس کو اس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کوئی چیز فیل کر رہے ہو تو ایسی باتیں، چھوٹی چھوٹی بات آپ کو فیل ہوتی ہے۔ تو مجھے اب بہت غصہ آ رہا ہے، مجھے پڑھنے کا بھی دل نہیں کر رہا، میں کیا کروں؟ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو تاکہ یہ جلدی جلدی پاس تو ختم ہو۔ میرا تو دل ہی بیٹھا جا رہا ہے اس کو پڑھتے پڑھتے ہوئے۔ وہ باری کو بہت خوبصورت لوری سناتے ہوئے تھپک رہی تھی۔ دن بھر کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک تسلسل سے گزر رہے تھے، اس کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ اسی دم دروازے پر دستک ہوئی اور وہ اپنے دھیان سے چونک پڑی، کروٹ لے کر دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ گہرے سبز کپڑوں میں فکر مند سی نازنین اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ مجھے بلوا لیا ہوتا، وہ گہری نظروں سے نازنین کا چہرہ دیکھتے ہوئے بہت انجان بن کر کہہ رہی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے، آج کل تو تم ہم سب پر حکومت کر رہی ہو۔ نازنین پہلی بار بہت طنزیہ انداز میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ خیریت؟ بہت ناراض دکھائی دے رہی ہیں، وہ پھر بڑے انجان پن سے پوچھ رہی تھی۔ خیریت کہاں، ہم تو اس تبدیلی کا سرا ڈھونڈنے آئے ہیں جو تم میں آنن فانن آ گئی ہے۔ وہ بہت تلخ ہو رہی تھی۔ کیوں ناراض ہیں؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ وہ بڑے بھول پن سے پوچھ رہی تھی۔ غلطی تو ہم حویلی والوں سے ہوئی ہے کہ ایک کم ظرف پر اپنا خلوص نچھاور کیا۔ انسان بنیاد سے صحیح ہو تو برے ماحول میں بھی اچھائی ڈھونڈ نکالتا ہے، بنیاد غلط ہو تو اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں پال لے پاتا۔ نازنین کی برہمی بہت واضح ہو گئی۔ آپ مجھے گالی نہ دیں، نکاح کیا تھا میرے باپ نے میری ماں سے اور میرے نانا نے میری نانی سے۔ نکاح گناہ کی طرح رات کے اندھیرے میں چھپ کر ہو تو نکاح نہیں ہوتے، دل کا بہلاوا ہوتے ہیں۔ نکاح وہی ہوتا ہے جس کی گواہی دور دراز تک پھیلے۔ ٹو لیتی پھرتی ہو حویلی میں، حویلی والوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتی ہو، کیا طے ملے گا تمہیں ایسی حرکتوں سے؟ نازنین جیسے پھٹی پڑی۔ ہر وقت سودے بازی نہیں ہوتی، وہ طنزیہ مسکرائی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا مجھ سے کیا حرکت ہو گئی ہے، آپ کیوں مجھ سے خفا ہو رہی ہیں؟ بنو مت، کیوں بدتمیزی کی تم نے تیمور سے، اس شخص سے جس نے تم پر احسان کی انتہا کر دی؟ ڈوب مرو کہیں شرم سے۔ نازنین کا غصہ واقعی بہت انتہا کو چھو رہا تھا۔ میں غلام زادی ہوں چھوٹی دلہن، میری کیا مجال؟ وہ پھر بڑے بھول پن سے گویا ہوئی۔ ہاں تو پہچانو اپنی اوقات، کیوں مالکوں کے منہ لگتی ہو؟ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ سرداروں کی اولاد تمہاری کوکھ سے پیدا نہیں ہوئی تو بہت ہی اچھا ہوا، تم تو کسی سردار کی ماں بن کر ہمیں ٹکے سیر بیچ کھاتی۔ آپ گالیاں ہی دیے جائیں گی یا میرا قصور بھی بتائیں گی؟ وہ بہت ہی اطمینان سے بول رہی تھی۔ زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں، مجھے صرف یہ جاننے کی بے چینی کہ تم نے تیمور سے بدتمیزی کیوں کی۔ نازنین نے اپنی بفری ہوئی سانسیں کنٹرول کی۔ تم کون ہو ان سے سوال جواب کرنے والی؟ متربہ خاموشی سے باری کو تھپکنے لگے۔ انہوں نے شادی کیا، گناہ تو نہیں کیا۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے بھی اس طرح کی شادی کی جس طرح کی میرے ماں باپ نے کی تھی، اور آپ تو ایسی شادی کو مانتی ہی نہیں ہیں۔ وہ بہت آرام سے چھریاں چلا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے شادی کی تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم نے کس حیثیت سے ان سے یہ بات کی؟ تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ تمہیں تمہارے اصل مقام پر رکھا جائے اور یہ بچہ تم ہمارے حوالے کرو، ہم خود پال لیں گے۔ نازنین نے آگے بڑھ کر باری کو اٹھانا چاہا۔ تو یوں کہیے نا، آپ کو خان نے اس کام کے لیے بھیجا ہے؟ حد ہو گئی، آخر میں نے کیا کہہ دیا؟ آخر ایک دن تو ان کی شادی کا پتہ سب کو لگ جائے گا، اور لگنا بھی چاہیے۔ شادی کوئی بری بات تو نہیں ہے، وہ نازنین کے غصے کی پرواہ کیے بغیر بہت رسانیت سے کہہ رہی تھی۔ یہ ہمارا درد سر ہے، تمہیں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نازنین جیسے برس پڑی۔ ادھر لاؤ، باری کو مجھے دو، تیمور اسے تمہارے پاس چھوڑنے پر راضی نہیں ہے۔ نازنین نے باری کو اٹھانے کی کوشش کی۔ آپ اسے نہیں لے جا سکتی چھوٹی دلہن، خان سے کہہ دیجئے بچہ میرے مرحوم شوہر کا ہے۔ دوست دوست ہوتا ہے اور شوہر شوہر ہوتا ہے، ان کا حق میرے حق سے زیادہ نہیں۔ اس نے باری کو گود میں بھر لیا۔ یہ ان کا حکم ہے۔ نازنین چیخ چٹک گئی۔ میں ان کی نوکر نہیں ہوں، علی المہندی کی بیوہ ہوں، وہ خود ہی تو کہتے ہیں، ناگواری سے کہہ رہی تھی۔ مگر تم دوسری جگہ شادی کی حامی بھر چکے، اب تمہارا علی کی چیزوں یا اس کے آلات پر کوئی حق نہیں، سمجھی؟ نازنین بپر گئی، اس سے یہ گستاخی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کس نے کہا؟ وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرائی۔ کیا؟ نازنین سمجھی نہیں۔ یہی کہ میں اس سوکھے چور سے شادی کی حامی بھر چکی ہوں۔ متربہ کا انداز خون کھولا دینے والا تھا۔ تم حد سے بڑھ چکی ہو متربہ، حویلی سے تمہاری چھٹی بھی ہو سکتی ہے۔ نازنین نے دھمکی دی۔ دے دیجیے چھٹی، چلی جاتی ہوں میں بچے کو لے کر۔ وہ اطمینان سے گویا ہوئی۔ بچہ کرنا چھوڑو،
کچھ نہیں اب یہ تمہارا، ادھر دو مجھے ورنہ تیمور خود آ کر لے جائیں گے، اور جو تمہارا حشر ہوگا وہ علیحدہ۔ نازنین نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورا۔ مجھے مت ڈرائیے، اب مجھے کسی بات سے ڈر نہیں لگتا، وہ بے خوفی سے بولی۔ ٹھیک ہے، میں بتا دیتی ہوں تیمور کو، وہ خود نمٹ لیں گے۔ آپ اتنی ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ مجھے تو خان کی شادی کی بات کب سے پتہ، میں نے تو کسی سے نہیں کہا، اگر چاہتی تو کہہ سکتی تھی، وہ جان جلانے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ نازنین سلگ کر رہ گئی۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد بڑی تیزی سے باہر چلی گئی۔ محتربہ باری کو کاندھے سے لگائے بڑی عجلت میں باہر آئی اور اماں جی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بہت دیر اماں جی کے کمرے میں بیٹھنے کے بعد واپس اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس کا خیال تھا تیمور علی خان اس کی جھاڑ چپاڑ کرنے جلد ہی آئیں گے، لیکن خاصا وقت گزرنے کے بعد جب محسوس ہوا کہ نہیں آئیں گے تو اطمینان سے واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ اسی دم روپا دیوی کمرے میں چلی آئی۔ تیمور خانہ تو سانو بلا سا کہاں ہے؟ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اپنے کمرے وہ روبوٹ کی طرح پیغام دے کر باہر نکل گئی۔ محتربہ نے باری پر ایک نگاہ ڈالی اور چادر اٹھا کر لپیٹی اور گہری سوچ میں تیمور علی خان کے کمرے میں چلی آئی۔ جی خان، اس نے دستک دے کر ان کی اجازت کا انتظار بھی نہیں کیا اور فوراً ہی اندر آ گئی تھی۔ سنو، کیا نام ہے تمہارا؟ ہم تمہیں سرائے بھیج رہے ہیں، اب تم ہمیشہ وہیں رہو گی، تیاری کر لو، صبح تمہیں ڈرائیور چھوڑائے گا اور پھر جب تک ہم اجازت نہ دیں تم دریا بستی واپس نہیں آؤ گی۔ میں خان، وہ ایک لمحے کو چکرا کر رہ گئی۔ ہاں، صرف تم، باری نہیں جائے گا، وہ یہیں رہے گا، وہ حتمی انداز میں گویا ہوئے۔ مگر وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ بھی قطعی انداز میں گویا ہوئی۔ جب وہ اپنی سگی ماں کے بغیر رہ سکتا ہے تو تمہارے بغیر بھی رہ سکتا ہے۔ اب ہم تم سے کوئی مزید بات نہیں کرنا چاہتے، تم جا سکتی ہو۔ وہ بہت ناراض لہجے میں ہم کلام تھے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی جب تک یاور خانہ مجھے کہیں جانے کو نہیں کہیں گے، میں یہاں سے ایک قدم بھی نہیں اٹھاؤں گی۔ وہ بڑی بے خوفی سے گویا ہوئی۔ ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے بابا صاحب سے بات کر لی ہے، جاؤ تم جا کر تیاری کرو۔ ناؤ یو گیٹ لاسٹ۔ وہ بامشکل اپنے غصے پر قابو پا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے منع کیا، آپ پوچھ لیں ان سے۔ وہ نڈر انداز میں بات کر رہی تھی۔ کیا منع کیا ہے؟ غصے کی جگہ حیرت نے لے لی۔ یہیں کہ میں حویلی سے کہیں نہیں جاؤں گی، آپ پوچھ لیں ان سے۔ کیا بدتمیزی ہے! وہ مشتعل ہو گئے۔ آؤ ہمارے ساتھ۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھے۔ وہ بھی پرسکون انداز میں ان کے پیچھے چل پڑی۔ تیمور علی خان ان سے کہے پہلے یاور علی خان کی خوابگاہ تک پہنچ گئے تھے اور دستک دے چکے تھے۔ وہ ان سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ دروازہ نازنین نے کھولا تھا۔ یاور بھائی جاگ رہے ہیں؟ تیمور کا انداز ناراض سا تھا۔ پڑھ رہے ہیں، البتہ میری آنکھ بھی ابھی لگی تھی۔ نازنین نے حیرت سے پہلے انہیں محتربہ کو دیکھا۔ سوری بھابھی، بس ایک ایمرجنسی ہے۔ انہوں نے مؤدبانہ انداز میں معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، آ جاؤ، مگر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ نازنین نے ناراض نظر اس پر ڈالی اور دروازے کی ایک طرف ہو گئی۔ یاور علی خان نوازوں کے سبب دروازے کی سمت متوجہ ہو چکے تھے۔ تیمور کو سامنے پا کر چونک سے گئے۔ کچھ ان کا چہرہ بھی غیر معمولی تاثرات کا حامل ہو رہا تھا اور حیرت مزید بڑھ گئی جب محتربہ کو بھی اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ خیریت؟ انہوں نے الجھی نگاہ سے بھائی کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ خیریت ہی تو نہیں ہے، کس عذاب کو داخل کیا تھا ہم نے حویلی میں؟ وہ برہمی سے گویا ہوئے۔ کیا ہو گیا؟ وہ پھر الجھے۔ ہم اسے سرائے بھیج رہے ہیں، یہ حویلی میں پرابلم کریٹ کر رہی ہے، اپنی حیثیت بھول چکی ہے۔ محترمہ فرما رہی ہیں آپ نے انہیں منع کیا کہ یہ حویلی سے باہر نہیں جائیں گی؟ ٹھیک فرما رہی ہیں، یاور علی خان نے قلم میز پر رکھ دیا اور بہت آرام سے گویا ہوئے۔ جی؟ تیمور علی خان تو گویا حیرت کے مارے جامد ہی ہو کر رہ گئے۔ آپ نے سنا نا کہ ہم نے کیا کہا؟ انہیں یاور علی خان کا سٹائل یکسر بدلا ہوا لگا۔ جی جناب، اس لیے کہ بفضل خدا بہرا نہیں ہوں۔ ان کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ یاور بھائی پلیز، آپ بہت سادہ دل انسان ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ… خیر یہ تو پتہ ہے کہ بہت احمق کو بتانے کی ضرورت نہیں، یاور علی خان نے خشک لہجے میں کہا۔ پلیز یاور، آپ تیمور کی بات تو سنیے۔ نازنین کو یوں لگا کہ یاور علی نے بھائی کی جی بھر کے توہین کی ہو۔ غالباً آپ کی اور تیمور کی رائے ایک ہے۔ ایک بے حیثیت سی لڑکی، کیا تکلیف پہنچ رہی ہے آپ کو اس سے؟ ایک کونے میں پڑی ہوئی ہے، کیا کہتی ہے کسی کو؟ ان کا انداز گفتگو بہت چبھتا ہوا تھا۔ آپ فرصت نکالیں تو ہم بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے، نازنین نے برا مان کر کہا۔ میرے پاس واقعی فرصت نہیں ہے، بس اسے میری درخواست یا سفارش سمجھا جائے کہ اسے کہیں نہ بھیجا جائے۔ یاور بھائی، اس نے ہماری مہربانیوں کا مطلب بہت غلط لے لیا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو… تم نے تو اس سے احسانات تلے دبانا چاہا تاکہ یہ تمہاری ممنون و مشکور ہو، مگر بیچاری کی قسمت ہی کچھ ایسی نکلی۔ انہوں نے بہت محبت سے تلخ لہجے میں تیمور علی خان کی بات کاٹ دی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے یاور بھائی۔ ڈونٹ ڈسٹرب مور پلیز۔ یاور علی خان جھلائے۔ آپ بھی اس لڑکی کے سامنے ہماری انسلٹ نہیں کیجیے، ہمیں حیرت ہے آپ ہماری بات سننے کی بجائے صرف اس کی بات کو اہمیت دے رہے ہیں۔ تیمور علی خان کے لہجے سے ناراضگی بہت واضح تھی۔ بات یہ نہیں ہے، اصول کی بات ہے، کہاں تو اس پر اتنی مہربانی ہوئی، کہاں یہ سلوک، کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہو؟ یہ کہیں بھی رہے کیا فرق پڑتا ہے؟ یاور علی خان کا لہجہ دھیما ہو گیا۔ پہلے آپ تیمور کی بات تو سن لیں۔ نازنین کو پھر مداخلت کرنا پڑی۔ آپ سے سن لیں گے، ایک ہی بات ہے۔
وہاں نوز ایک ضدی پن تھا۔ یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، نازنین نے ضد چو کر کہا، اور ہم بھی اتنے بیوقوف نہیں ہیں جتنا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ یاور علی خان نے کتاب اٹھا کر ورگردانی کرتے ہوئے خفگی بھرے لہجے میں کہا، خدا نخواستہ کیا ہو گیا آپ کو؟ پہلے تو کبھی آپ نے ایسے نہیں کیا۔ نازنین کے آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ضروری نہیں ہمیشہ وہی ہو جو پہلے ہوا ہو، یہ کہیں نہیں جائے گی، یہ ہرگز اتنی اہم نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنا وقت ضائع کریں۔ ناؤ ڈونٹ ڈسٹرب۔ یہ وہ متربہ نہیں ہے یاور، اس کا سٹائل آپ نے نہیں دیکھا، بہت گستاخ ہوگی، چند دنوں بعد ہی سب کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ چند دنوں بعد نا، دیکھ لیں گے۔ یاور علی خان نے نازنین کی بات کاٹ کر بے نیازی سے کہا، بس جو تیمور کر رہے ہیں وہ کرنے دیں، میں کہہ رہی ہوں نا آپ سے۔ نازنین ہار نہیں مان رہی تھی۔ تبدیلی ہی ضروری ہے تو پھر آپ کراچی چلے جائیے، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ وہاں سے پھر بے نیازی سے جواب ملا، یاور آپ اس طرح میری انسلٹ نہیں کر سکتے۔ نازنین کی آواز بھر آ گئی، یاور خانہ، یہ لوگ مجھ سے بچہ بھی چھین رہے ہیں۔ متربہ نے اتنی دیر میں پہلی مرتبہ زبان کھولی تھی۔ حد ہو گئی ظلم کی، یہ بچے کے قابل نہیں تھی تو پہلے اس پر مہربانی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یاور علی خان کی پیشانی پر لاتعداد شکنیں بڑھ گئی۔ دیکھیے یاور بھائی، آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بھابھی کا خیال کیجیے۔ تیمور علی خان ضبط کے کڑے مرحلوں سے گزر رہے تھے۔ تم ان کا خیال کر سکتے ہو، اجازت ہے، وہ سابقہ انداز میں بولے۔ یہ آج کیا ہو گیا؟ نازنین پر حیرت کا دورہ پڑنے لگا۔ آج ہوا نہیں، اظہار ہوا، اس سے پہلے آپ کی اتنی واضح یکجہتی بھی تو دیکھنے میں نہیں آئی۔ مزید بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بھابھی، ہم بابا صاحب سے بات کر لیں گے، تیمور علی خان ناراضگی سے کہتے ہوئے پلٹے۔ متربہ کے موضوع پر ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنی بھابھی کے کراچی جانے کا انتظام کرو، جب کسی الگ ریزیڈنسی کا انتظام ہو جائے گا ہم بلا لیں گے۔ یاور علی خان نے بہت سکون سے دھماکہ کیا۔ ایک ثانیے کو نازنین شدید ان کی صورت دیکھتی رہ گئی۔ تیمور علی خان بھی ٹھٹک کر رک گئے۔ ہم کسی کی نمک حرامی کی وجہ سے بھابھی کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ گیٹ لاسٹ یو، آئی مین آل آف یو۔ یاور علی خان کتاب بیڈ پر پٹک کر بری طرح دھاڑے، ان کی آنکھوں سے وحشت جھلکنے لگی تھی۔ تینوں دم بخود کھڑے رہ گئے۔ شادی کے بعد پہلی مرتبہ نازنین نے ان کی اتنی بلند آواز سنی تھی۔ تھرا کر رہ گئی۔ کیا ہو گیا یاور آپ کو؟ وہ بہت ہمت کر کے آگے بڑھی۔ یاور علی خان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس گہری گہری سانسیں لینے لگے۔ بھابھی فی الحال اسے کہیں اپنی شکل گم کر لیں، جی تو چاہ رہی شکل پر تیزاب پھینک دوں، تیمور علی خان نے انتہائی نفرت سے کہا۔ متربہ نے نازنین کو بولنے کی زحمت نہیں دی اور تیزی سے چلتی ہوئی باہر نکل آئے۔ دکھ اٹھاؤ تیمور علی خان، انسان کو دکھ بھی اٹھا لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ کس درجہ صفاقی پر اتر آ چکی تھی اس کے اندر، جس سے اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا۔ دکھ دینے اور دکھ سہنے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بندہ بشر کو جاننا چاہیے۔ وہ بڑے نظر انداز میں سوچتی اپنے ٹھکانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بچہ چھین سکتے اسے تو میں تمہاری طرح کا جرمانہ سمجھتی ہوں، میرے دکھوں کا حساب ہوگا اس کے ذریعے۔ نازنین تیمور کے پیچھے پیچھے نکل آئی تھی۔ تیمور کیا ہو گیا انہیں؟ وہ روحانسی آواز میں کہہ رہی تھی۔ کچھ نہیں بھابھی، ہم سب نے زبردست دھوکہ کھایا۔ وہ در حقیقت بہت پریشان تھی۔ کیسا دھوکہ؟ وہ حیران ہوئی۔ یہ لڑکی بہت ہوشیار نکلی ہے، سب اسے بہت انوسینٹ سمجھ رہے تھے۔ وہ فکر مندی سے گویا ہوئے، یاور اس کو اتنا سپورٹ کیوں کر رہے؟ وہ تو اس سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ عجیب سے اندیشوں میں گھری ہوئی تھی۔ پریشان نہ ہو، ہینڈل کر لیں گے۔ وہ جیسے اس کے دل کی بات سمجھ رہے تھے۔ کس قدر توہین کی انہوں نے میری بھی اور تمہاری بھی، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا وہ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ تیمور کمبخت حسین بھی تو بہت ہے۔ نازنین اندیشوں سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ بھابھی کیا سوچنے لگی ہیں؟ یاور بھائی ایسے نہیں ہے، ڈزنٹ میٹر۔ وہ بھاوج کی دلجوئی کرنے لگے۔ اماں جی کا اندازہ غلط ہے تیمور، یہ شادی پر ابھی بھی رضامند نہیں ہے، مجھ سے اس نے خود کہا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ وہ گھبرا کر پوچھ رہی تھی۔ کہ کچھ مطلب نہیں ہے، بات کچھ اور ہے، ہم یاور بھائی کو جانتے ہیں، وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ ایک دم جاہل گوار ان پڑھ لڑکی، یاور بھائی اس طرح کی کمینی کبھی نہیں پسند کر سکتے۔ صرف حسن سے کیا ہوتا ہے؟ وہ سمجھانے کے انداز میں کہہ رہے تھے، مگر پتہ نہیں مجھے کیوں ڈر لگ رہا ہے۔ پہلی فرصت میں بات بابا صاحب تک پہنچائیں تاکہ معاملہ کھلے۔ وہ بہت پریشان تھی۔ آپ فکر نہ کریں، ہم یہی سوچ رہے ہیں۔ اب اس کی حرکتیں بڑوں سے چھپانا بہت ہی حماقت ہوگی، میرا تو سر پھٹ جائے گا۔ یاور نے کبھی اس طرح نہیں کیا۔ وہ بولی، پتہ چل جائے گا وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ ایسا کرے پہلی فرصت میں اپنی شادی ڈکلیئر کر دیں، اس طرح اس کی بلیک میلنگ سے تو نجات ملے گی، پھر دیکھ لیں گے اسے۔ اس جلد بازی کے انداز میں گویا ہوئے، ہماری شادی کا اس معاملے سے بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آتا، مگر چلے یہ بھی کر لیتے ہیں، کچھ دن بعد نہ صحیح آج ہی صحیح۔ انہوں نے گویا نازنین سے اتفاق کر لیا۔ ہمیں بس اماں جی کا خیال تھا، باقی تو آسانی سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ وہ سوچتے ہوئے بولے، آخر ایک دن تو اماں جی کو پتہ چلنا ہے نا، بس دیر نہ کریں۔ میں زیادہ دیر یاور کا یہ رویہ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ بھابھی اپس اینڈ ڈاؤن یہ تو زندگی میں آ ہی جاتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تسلی دے رہے تھے۔ آمین، خدا کرے۔ وہ بے ساختہ بولی، اچھا آپ اپنے کمرے میں جائیے اور ریلیکس ہونے کی ٹرائی کریں۔ انہوں نے نرمی سے مشورہ دیا۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے یاور،
سے پھر کوئی بات نہ ہو جائے۔ وہ واقعی خوفزدہ تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں، کوئی مسئلہ ہو تو ہم حاضر ہیں، آپ اکیلی تو نہیں ہیں۔ وہ اس میں حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نازنین نے چند لمحے سوچا، پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو یاور علی خان سوئی ہوئی حالت میں دکھائی دی۔ اس نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ اماں جی بہت فکر مند سی بابا صاحب کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ یاور علی خان باپ کے پہلو میں اخبار کھولے بیٹھے تھے۔ دلاور علی خان اپنی چھڑی سے قالین کو رید رہے تھے۔ جی خیر، تو اتنی صبح صبح مجھے کیوں بلایا؟ وہ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بس ضروری کام پڑ گیا آپ سے۔ وہ دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے۔ پیشانی پر شکنوں کا جال بن گیا تھا۔ ایک دکھ کا تاثر چہرے سے واضح تھا۔ جی کہیے۔ نہ جانے کہ ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آپ نے چھوٹی دلہن کو یاور کے لیے پسند کیا تھا، کیا بات اچھی لگی تھی آپ کو؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے مخاطب تھے۔ جی کیا مطلب؟ یہ کیا سوال ہوا؟ ساری دنیا میں مائیں بہویں پسند کرتی ہیں، میں نے کون سا انوکھا کام کیا تھا؟ وہ بہت ہی حیرت سے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ یقیناً آپ کے حسن جمال سے متاثر ہوئی ہوں گی، وجہ سے خود ہی کسی نتیجے پر پہنچ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حسن و جمال زیتون بانو کا کیا کم ہے؟ صرف حسن دیکھ کر اسے اتنے بڑے فیصلے نہیں ہوتے۔ ماشاءاللہ انگریزی پڑھی ہوئی ہے اور خاندان بھی بہت اچھا، پشتوں سے کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ ان کی ماں بہت وزادار عورت ہے۔ یوگنڈا جانے سے پہلے وہ ہمارے ہاں آ کر رہی، آپ سے بھی بات چیت رہی۔ اب تک تو ان سے آپ کی بس سلام دعا ہی ہوئی تھی۔ آپ نے تو نہیں دیکھا کتنی عقل مند اور طریقے کی عورت ہے، اور شادی کے اتنے دنوں بعد بھلا کون سمدھانے کی چھان بھٹک کرتا ہے؟ یہ آپ کو کیا سوجی؟ ان کی حیرت سوا تھی۔ خاندان تو خیر بہت اچھا ہے، یہ تو ہم بھی جانتے۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ یہ بتائیے کیا وہ متربہ کو پسند نہیں کرتی؟ انہوں نے بالکل ہی مختلف سوال کر دیا۔ اماں جی ہکا بکا ان کی صورت دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، متربہ تو ناز سے بہت محبت کرتی، اس کے کام اپنے ہاتھ سے کرتی، اس کا بس چلے تو وہ دلہن کے بال بال موتی پروئے۔ انہوں نے وسوخ سے کہا، پتہ نہیں آپ کون سی دنیا میں رہتی ہیں، اتنی محبت ہے، جبھی تو اس کا وجود حویلی میں برداشت نہیں۔ وہ قدرے ناراض ہوئے ہیں۔ وہ پھر دھک سے رہ گئی۔ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ انہوں نے باری باری بیٹے اور شوہر کو دیکھتے ہوئے کہا، اور بھلا متربہ سے کسی کو کیا بیر؟ نہ 3 میں نہ 13 میں، حد ہو گئی۔ انہوں نے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ ہوا کیا ہے؟ کبھی آپ چھوٹی دلہن کی بات کرتے، کبھی زیتون بانو کی، سیدھی سیدھی بات بتائیے مجھے۔ وہ پریشانی چھپا نہ پائی۔ بقول آپ کے وہ چھوٹی دلہن سے بہت محبت کرتی، پھر چھوٹی دلہن اس کی دشمن کیوں ہو رہی ہے؟ بابا صاحب نے دریافت کیا۔ کیا دشمنی ہو گئی ہے؟ کل دوپہر تو وہ ناز کے بالوں میں تیل ڈال رہی تھی، دونوں ہنسی خوشی باتیں کر رہی تھی۔ اماں جی کا حیرت سے برا حال تھا۔ کل دوپہر کی نہیں، کافی دن پہلے کی بات ہوگی، آپ شاید بھول رہی ہو رئیسہ کی ماں۔ سیدھے سیدھے کہیے، سٹھیا گئی ہوں۔ اماں جی برا مان گئی۔ بھئی اگر ایسی بات ہے تو وہ اسے حویلی سے نکالنے پر اصرار کیوں کر رہی ہے؟ انہوں نے بالآخر اصل معاملہ سامنے کر دیا ہے۔ وہ پھر سٹ پٹا گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ نوبت یہاں تک پہنچے۔ لو بھلا بتاؤ، وہ بڑبڑائی۔ صرف نکال ہی نہیں رہی، بچہ اس سے لے رہی ہیں۔ بابا صاحب نے مزید انکشاف کیا۔ بچہ تو اس کے مرد کا ہے، کوئی کیسے لے سکتا ہے؟ اور بچے سے اسے کیا دلچسپی؟ اس کا اپنا بچہ اس کی گود میں کھیل رہا ہے، اللہ رکھے دوسرا بھی دنیا میں آنے والا ہے۔ ان کی حیرت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ہم نے آپ کو اس لیے بلایا تھا کہ آپ سے ضروری معلومات حاصل کریں گے، مگر یہاں تو بے خبری ہی بے خبری ہے۔ وہ کسی دھیان میں گم کہہ رہے تھے۔ یاور بیٹے کیا بات ہوگی؟ تمہارے بابا صاحب نے مجھے الجھا دیا ہے، میرا دل یوں بھی بہت کمزور ہے۔ وہ یاور علی خان کی طرف متوجہ ہوئے۔ بابا صاحب کو سب علم ہے، یہی آپ کو بتائیں گے امی جی، میرا تو اپنا دماغ پھٹنے کو ہے۔ ان کی آواز سے شگفتگی ظاہر تھی۔ ہیں؟ اماں جی دہل کر رہ گئی۔ ان کا دل خوفناک اندیشوں سے سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ یاور علی خان کی ٹوٹ پھوٹ ان کے ایک ایک خلیے میں اتر گئی تھی۔ تیمور اور چھوٹی دلہن کسی قیمت پر متربہ کو حویلی میں رکھنے پر تیار نہیں ہے۔ ان کا بس چلے تو وہ ابھی اس کا ہاتھ پکڑ کر حویلی سے باہر کر دیں۔ ہیں؟ اب تیمور بھی آ گیا بیچ میں؟ اماں جی نے بابا صاحب کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی بےتابی سے کہا۔ یہی بات آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بات کچھ اور ہو گئی ہے۔ ان دونوں کو متربہ کا وجود حویلی میں گوارا نہیں ہے۔ یہ بات البتہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ بچہ اسے کیوں لینا چاہ رہے ہیں۔ بابا صاحب نے بتایا۔ دوسری بات، یاور کہہ رہا ہے اب وہ حویلی میں نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے بہت دکھی انداز میں اماں جی کو مطلع کیا۔ اماں جی حیران پریشان دلاور خان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ استجاب اتنا حاوی تھا کہ وہ کچھ بولنے کے قابل نہ رہی تھی۔ آپ متربہ کو بلاؤ، اپنے اکیلے میں اس سے بات کرو، پوچھو حقیقت کیا ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے ہم اس کا یقین نہیں کر پا رہے، اور خدا کرے جو سنا ہے وہ غلط ہو۔ بیٹے دلہن انگریزی پڑھی ہوئی ہے، تھوڑی آزاد خیال ہے، طبیعت میں ذرا غفلت اور لاپرواہی ہے، تم اتنا آگے جا کر نہ سوچو۔ دلاور علی خان نے یاور علی خان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بہت شفقت لہجے میں کہا، میں قیامت تک اس طرح کی کسی بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر بابا صاحب متربہ جیسی بے وقوف اور بزدل لڑکی ان دونوں کے سامنے اپنی کہی ہوئی بات دہرانے کو تیار ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ بے وقوف ہے مگر اتنی نہیں کہ اسے اندازہ نہ ہو وہ کیا کہہ گئی، اور بات غلط ثابت ہونے پر آپ کے ہاتھوں اس کا کیا حشر ہو سکتا ہے۔ آپ اس پوائنٹ پر غور کریں
یاور علی خان نے تھکے تھکے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ اسی بات نے ہمیں بےحد پریشان کر دیا۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں گویا ہوئے۔ اماں جی نہایت سہمے ہوئے انداز میں دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان کا وجدان کسی بہت بڑے خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا، جس کے سبب ان کی قوت گواہی سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ اب یہی ہے کہ تمہاری ماں مطربہ سے تنہائی میں حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرے، اس کے بعد ہی سوچا جا سکتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ کیا پوچھنا ہے زیتون بانو سے؟ اماں جی کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہیں کہ وہ بات جو اسے آپ سے کرنا چاہیے تھی اس نے یاور سے کیوں کی؟ کیوں اسے پریشان کیا؟ ہو سکتا ہے جو کچھ اس نے سمجھا وہ صرف اس کی احمقانہ سوچ ہو۔ طوفان سر پر پہنچا ہوا محسوس ہو رہا ہو تو پھر طوفان ٹالنے والے کسی معجزے کی ہوتی، معجزہ بھی وہ جو اگلے ہی لمحے ہو۔ اب خان دلاور خان معجزے کے مرحلے پر آ گئے تھے، انہیں اب صرف معجزہ چاہیے تھا۔ ایسے میں خود فریبی ہی پہلا مرحلہ ہوتی ہے معجزے کا۔ کیا بات کی اس نے یاور سے؟ اماں جی کی معصوم آنکھوں سے خوف اور تشویش برسنے لگی۔ حالانکہ وہ بات جو ان تک پہنچنے والی تھی، اس نوعیت کا خیال تو انہیں بہت گہرائی میں جا کر بھی نہ آ سکتا تھا۔ ان کا دھیان کسی اور ہی سنگین قسم کے جرم کی طرف آ رہا تھا۔ یہی نہ کہ یاور کے ساتھ خوش نہیں اور تیمور، ارے آسمان پھٹ جائے گا، کچھ خوف خدا کریں۔ ان کی حسیات تو اتنی چوکس تھی کہ ادھوری بات سے انہوں نے پوری کہانی عکس کر لی۔ لا حول ولا قوت، میں مری نہیں، حیرت ہے زندہ ہوں۔ ارے میرے اللہ! وہ ایک طرف ڈھلک گئے۔ دونوں باپ بیٹے ان کی طرف تیزی سے بڑھے۔ یاور اپنی ماں کو بستر پر لٹاؤ۔ دلاور علی خان نے ملازم کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی۔ یہی خطرہ تھا ہمیں، وہ کہہ رہے تھے۔ یاور تمہاری ماں کا دل بہت کمزور ہے بیٹے، وہ دکھ سے گویا ہوئے۔ مجھے اسی بات کا تو خطرہ تھا بابا صاحب، اسی لیے تو آپ سے کہا تھا مجھے خاموشی سے خدا حافظ کہہ دیں۔ وہ کتنے ٹوٹے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، مگر ایسے کیسے کہہ دے؟ تم اولاد ہو ہماری، پہننا ہوا کپڑا تو نہیں۔ وہ اماں جی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ یاور علی خان ماں کے تلوے سہلا رہے تھے۔ چلو ہم باہر۔ روپا دیوی کمرے میں داخل ہوئی۔ روپا بڑی دلہن کو بلا اور ایک گلاس پانی گلوکوز ملا کر لاؤ۔ دلاور علی خان نے فوراً حکم دے کر اسے الٹے پاؤں روانہ کیا۔ مطربہ سوپ لیے دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی، مگر قدم ایک دم من بھر کے ہو گئے۔ سامنے تیمور علی خان ماں کے بالکل قریب بیٹھے تھے۔ انہوں نے دروازہ کھلتے ہی دیکھا، پھر مطربہ کو اندر آتے ہوئے۔ وہ ٹرے تپائی پر رکھ کر اماں جی کو بغور دیکھنے لگی کہ آیا جاگ رہی ہیں یا سو رہی ہیں۔ تیمور علی خان نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، خاموش بیٹھے ماں کا ہاتھ سلاتے رہے۔ اماں جی آپ جاگ رہی ہیں؟ اس نے براہ راست اماں جی کو مخاطب کیا۔ تیمور علی خان کو مخاطب کرنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ کون؟ زیتون بانو؟ اماں جی نے آنکھیں کھول دی۔ جی سوپ بنایا بڑی بیگم نے آپ کے لیے، وہ دھیمی آواز میں کہنے لگی۔ لے جا اپنا سوپ ووپ، میرا جی نہیں کر رہا کسی چیز کو۔ وہ بیزاری سے گویا ہوئی۔ تھوڑا سا لے لے، آپ نے دوپہر کو کھانا بھی نہیں کھایا، مرغی کا سوپ ہے۔ وہ اصرار کے کہنے لگی۔ مرغی کا ہو یا اونٹ کا، کہہ دیا نا میرا دل نہیں کر رہا، لے جا یہاں سے۔ وہ اسی صاحب کا بیزار کن انداز میں گویا ہوئی۔ لے لیجیے اماں جی، کمزوری بڑھ جائے گی پلیز، تیمور علی خان نے بہت خوش آمدانہ انداز میں کہا۔ یا تو آپ پریشانی بتائیے یا سوپ لے لیجیے، پتہ تو چلے نا آپ کیوں پریشان ہیں۔ تیمور علی خان نے محبت سے ماں کا ہاتھ دبایا۔ کچھ نہیں، جاؤ تم بھی اپنا کام کرو، میں ٹھیک ہوں، انہوں نے بیزاری سے جواب دیا۔ ایسے کیسے چلے جائیں؟ اتنی دیر سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا پریشانی، آپ بتائیں گے تو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ بھلا باز آنے والے تھے۔ وہ خاموشی سے گہری سانسیں لینے لگی۔ مجھ سے زیادتی برداشت نہیں ہوتی تیمور، تم اس بے آسرا بچی کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ کیوں نکال دے رہے ہو اسے حویلی سے؟ وہ جیسے پھٹ پڑی۔ نکال تو نہیں رہے، سرائے بھیج رہے ہیں، یا آہستہ آہستہ مسئلہ بن رہی ہے۔ اب آپ کو کیا بتائیں اور کیا نہ بتائیں؟ اس کی جگہ کوئی اور انسان ہوتا تو وہ ہمارے لیے نعمت بن جاتا، ہمیں بھی سکون پہنچاتا اور خود بھی سکون سے رہتا، مگر اسے مہربانیاں راس نہیں آئی۔ ہم تو لندن چلے جائیں گے، مگر پھر یہ آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گی۔ اماں جی آپ نے جو مہربانی اس کے ساتھ کی ہم سب کو مہنگی پڑ رہی ہے۔ یہ اپنا آپ بھول بیٹھی ہے، برابری کرنے لگی ہے۔ ٹھیک ہے ہم ہی اسے برابر لے آئے تھے، مگر کچھ اس کو بھی تو سوچنا چاہیے۔ آپ نے اس کی گستاخی دراصل دیکھی نہیں ہے۔ ارے کونے میں پڑی ہوئی ہے، کیا کہہ رہی ہے کسی کو؟ اماں جی نے ان کی بات کاٹ دی۔ کاش یہ کونے میں پڑی رہنے والی ہوتی، حویلی کے معاملات میں مداخلت کرنے لگی ہے، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہے منوس عورت، مجھے خود زہر لگ رہی ہے، اس کو واقعے میں برداشت، اس کا دارو۔ اب مجھے غصہ آ رہا ہے، اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے۔ مطلب اس کو کیا ضرورت تھی؟ دو معصوم لوگ، مطلب ایک طرح سے انوسینٹ تیمور بھی ہے، نازنین بھی ہے، ان دو لوگوں کو سزا ملتی ہے، تیسرا بیچارہ یاور علی خان، چوتھی مجھے اماں پر ترس آ رہا ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اماں اسی دوران ہی بیچاری فوت ہو جائیں گی۔ مجھے سچ میں لگ رہا ہے کہ اس کو بہت زیادہ دکھ ہونا۔ اتنی سویٹ، سب سے زیادہ انوسینٹ سویٹ اماں جی کا کریکٹر ہے، اتنی اچھی عورت، مطلب یار اتنا انوسینٹ کوئی نہیں ہوتا جتنی وہ ہے، اتنی سویٹ۔ خیر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔